مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ 17 اکتوبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن بھی بینچ میں شامل۔ آئینی ترامیم پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے سر جوڑ لی۔ عدالتی اصلاحات کے مسودے پر بحث جے یو آئی نے اپنا مجوزہ ڈرافٹ کمیٹی میں پیش کر دیا۔ حکومت اور اپوزیشن سمیت تمام سیاسی رہنما بھی بیٹھک کا حصہ۔ عدالتی اصلاحات کے لیے پر امید، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید اختلاف۔ عمر ایوب کی حکومتی رہنماؤں کے ساتھ شدید تلخ کلامی۔ اراکین کی گرفتاریوں کا معاملہ اٹھایا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا اجلاس آئینی ترمیم کے لیے ہے، گرفتاری کی بات بعد میں کر لیں، صرف تنقید سے معاملات حل نہیں ہوں گے، اپنی تجاویز بھی دیں۔ صرف تنقید کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، ہمارا نظام چوک ہوا پڑا ہے، پینڈنسی ہے تو وہ کسی طرف نہیں لگ رہی۔ فیصلوں کے اوپر آپ کے سامنے ہے کس طرح کی تنقید ہوتی ہے، کبھی لٹرلی یہ سچویشن لگتی ہے کہ جیسے آئین کو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج کے اجلاس کے لیے ہم کوئی مسودہ نہیں لائے، دیکھتے ہیں حکومت کمیٹی میں کون سا ڈرافٹ پیش کرتی ہے۔ ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے ابھی آئینی ترمیم کا مسودہ دیکھا ہی نہیں۔ اتحادی جماعتیں آئینی ترمیمی بل کی حمایتی، پی ٹی آئی اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم کا خواب قرار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ٹویٹ لکھا کہ قائد اعظم نے سب سے پہلے وفاقی آئینی عدالت کی تجویز پیش کی۔ یہ تجویز پی پی کی تجویز سے مماثلت رکھتی ہے۔ قائد اعظم نے ایک ہی عدالت کو وفاقی قوانین پر وسیع دائرہ اختیار دینے کی بھی مخالفت کی۔ دور کی بات ہے، ابھی تو جے یو آئی بھی ان کے ساتھ آمادہ نہیں ہے کہ ایک دم اچانک کیوں خیال آیا۔ اچانک اس لیے خیال آیا کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ بہت سارے کیسز آنے والے ہیں۔ حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، یہ لوگ ڈمی کوڈ بنا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ 5 ججز وزیر اعظم کے نامزد کردہ ہوں گے۔ جے یو آئی بھی ان کے ساتھ آمادہ نہیں ہے۔ آئینی عدالت کا خیال اس لیے آیا چونکہ عام انتخابات اور مخصوص نشستوں کے کیسز آنے والے ہیں۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان مشاورت۔ دونوں جماعتوں کے درمیان ڈرافٹ اور مشاورت زرداری ہاؤس میں ہوئی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جے یو آئی رہنما کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کی تجاویز سے متعلق مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کریں گے۔ ترجمان چیئرمین پیپلز پارٹی مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ ساری تفصیلات ابھی شیئر کر لیں تو آگے کی مشاورت کیسے ہوگی۔ پاکستان کی تباہی کے سامان جو ہے عمران خان نے مہیا کیے، یہ 9 مئی دوبارہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ 9 مئی ہوئی، اس کے بعد جو ہے یہ یلغار ہوئی کہ پیچھے وزیر دفاع پی ٹی آئی اور اداروں پر بھڑک اٹھے، کہتے ہیں عدلیہ بانی پی ٹی آئی کی سہولت کار بن گئی۔ کیا عدلیہ اور اداروں کو نظر نہیں آ رہا کہ بانی پی ٹی آئی کیا کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ 15 اکتوبر کے احتجاج کا نوٹس لینا چاہیے۔ تحریک انصاف دشمن ایجنڈے پر گامزن، 9 مئی کا واقعہ دوبارہ دہرانا چاہتی ہے۔ ان کا بیانیہ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ 15 اکتوبر کی یلغار روکنے کے لیے ریاست پوری طاقت استعمال کرے گی۔ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس کا ملک پہ فتنہ فساد کرنے کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ کل تحریک فساد نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ ان کا کپتان ملک کی ترقی کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے۔ اب کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، حکومت بھرپور جواب دے گی۔ یہ لوگ اپنے ملک کے دارالحکومت پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ کسی خاص ادارے یا طبقے کا ملک نہیں، ہم سب کا ملک ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج بھی ماضی کی خرابیاں دہرا رہے ہیں۔ جرگے میں وہی بات ہوگی جو ملک میں ہر شخص کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں عزت چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 سے 16 اکتوبر تک پاکستان میں شیڈول۔ چین اور روس سمیت 8 ممالک کے سربراہان اور 2 ممالک کے وزرائے خارجہ کی سطح پر نمائندگی ہوگی۔ افغانستان اجلاس میں شامل نہیں ہوگا۔ شہر اقتدار میں تیاریاں زور و شور سے جاری۔ شہر میں خیر مقدمی بینرز اور پوسٹرز آویزاں، سیکیورٹی کے بھی بھرپور اقدامات کیے گئے۔ سیکیورٹی پاک فوج کے سپرد، اسلام آباد ٹریفک پولیس نے بھی جامع پلان ترتیب دے دیا۔
SCO کانفرنس کے حوالے سے فل ڈریس ریہرسلز چیف ٹریفک آفیسر کے مطابق اسلام آباد ٹریفک پولیس کے جاری کردہ پلان کے مطابق روٹ لگائے جائیں گے. شہریوں سے گزارش ہے کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس سے تعاون کرے. پی ٹی آئی کی 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کی کال. پی ٹی آئی کی کال پر حکومت کی بھی پھرتیاں. حکومت نے خبردار کیا کہ SCO کانفرنس کے موقع پر کسی کو بھی احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی. ڈی چوک میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. پنجاب کے 5 اضلاع میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ. ڈی جی خان، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور اور کوٹادو شامل. سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں میں پابندی عائد ہوگی. پابندی کا اطلاق 12 سے 14 اکتوبر تک رہے گا. بانی پی ٹی آئی کی صحت کے لیے فکر مند ٹام سوازی کون؟ تہلکہ خیز تفصیلات منظر عام پر آ گئی. امریکی کانگریس رکن کا بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق امریکی وزیر خارجہ کو خط. بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق تشویش کا اظہار. خط میں لکھا، ہمیں پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کو بانی پی ٹی آئی کی صحت سے آگاہ کرنا ہے. ٹام سوازی صہیونی نوازی اور امریکی یہودی کمیونٹی کے بڑے ہمدرد کی حیثیت سے مشہور ہے. کراچی ایئرپورٹ دھماکہ پاک چین تعلقات خراب کرنے کی سازش قرار. سی ٹی ڈی نے خودکش دھماکے کی ابتدائی رپورٹ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دی. دھماکے میں بلوچستان لبریشن آرمی ملوث. ملک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے دھماکہ کیا گیا. رپورٹ کا متن. بلوچستان کے علاقے دکی میں مزدوروں پر حملے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج. نامعلوم افراد کے خلاف درج مقدمے میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل. جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب 21 کارکنوں کو دہشت گردی کی بھیٹ چڑھا دیا گیا تھا. 7 کارکن زخمی بھی ہوئے تھے. صہیونی فوج کی لبنان میں وحشیانہ بمباری، مزید 60 شہریوں کو شہید اور 168 کو زخمی کر دیا. تباتیہ میں 3 منزلہ عمارت ملبے کا ڈھیر. بازوریا، زیبقین اور سیدون میں صبح سے جاری حملوں میں مزید 5 شہری شہید. صہیونی بمباری سے لبنانی فوج کے 2 اہلکار جان سے گئے. اقوام متحدہ امن فوج کے 2 اہلکار بھی زخمی. حزب اللہ نے اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹ داغ دیے. تل ابیب میں سائرن بج اٹھے. غزہ میں صہیونی درندگی، 24 گھنٹوں میں 56 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا. جبالیہ میں اسرائیلی حملوں میں خواتین اور معصوم بچوں سمیت 22 فلسطینی جان سے گئے. صہیونی فوج نے فلسطینیوں کو جبالیہ سے انخلا کا نیا حکم جاری کیا. غزہ سٹی میں بھی صہیونی فوج نے بم برسا دیے. 3 فلسطینی شہید. شہداء کی مجموعی تعداد 42,126 ہو گئی. نکاراگوا کے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع. نکاراگوا کے نائب صدر نے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا. ملکی کانگریس نے 1 دن پہلے ہی تعلقات ختم کرنے کی قرارداد منظور کی تھی. پاکستان کے لیے نیا قرض پروگرام. IMF کا ڈوموت اور نیا مطالبہ پاکستان کو معیار زندگی کی دوڑ میں علاقائی ممالک سے پیچھے قرار دے دیا. 22 سے زائد شرائط کی نئی فہرست پاکستان کو تھما دی گئی. جون 2025 تک خصوصی اقتصادی زونز کے خاتمے کا منصوبہ. دسمبر 2024 تک گیس کی قیمتوں میں رد و بدل. بجٹ میں کھاد اور کیڑے مار ادویات پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی شرط بھی رکھی گئی. توانائی شعبے میں اصلاحات پر بھی زور دیا گیا. حکومت کی عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 سے 12 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان. حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال کی وجہ سے ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس. گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری. حامد خان نے التوا کی درخواست میں فیملی مصروفیات کو وجہ بنایا. نوعیت نہیں بتائی گئی. تحریری درخواست سے سماعت ملتوی کرنے کے لیے قائل نہیں ہو سکے. مزید التوا کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی. توقع ہے آئندہ سماعت پر کیس کی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمہ خان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد. انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈی چوک احتجاج پر گرفتار بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. دوران سماعت جج طاہر عباس سپرا نے IU سے پوچھا کہ تفتیشی افسر صاحب آپ کو ریمانڈ کیوں چاہیے؟ آپ نے 8 دنوں میں کیا ریکوری کی؟ پروسیکیوٹر راجا نوید نے کہا کہ ہم نے ملزمان سے بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کرنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے جوبلی ٹاؤن میں انٹس اسپتال آمد. نیو ایمرجنسی بلاک کا افتتاح کیا. مریم نواز نے زیر علاج بچوں کی عیادت کی. مریضوں اور ان کے تیمارداروں سے بات چیت. کہتی ہیں پنجاب کے ہر اسپتال کو بہتر سے بہترین کرنا چاہتے ہیں.
हेल्थ का मामला दरअसल इंसानी जिंदगी का मामला है। गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। जिला कुरम के इलाके कंजली जई में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम, फायरिंग से 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पोलो को बादशाहों का खेल कहा जाता है। पोलो महंगा खेल होने के बायस एक मखसूस तबके तक ही महदूद है। इसके बावजूद पोलो के मुकाबले देखने के लिए शायकीन की कसीर तादाद दुनिया भर से पाकिस्तान का रुख करती है।